چار ہستیاں ہیں، ایک علی ہے، ایک مقداد ہے، ایک ابو ذر ہے اور ایک سلمان ہے۔ سلمان وہ صحابی ہیں کہ جن کو میرے آقا نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ اتنا نوازا حضور نے، اب نہ کوئی خونی رشتہ ہے، نہ والد کی طرف سے نہ والدہ کی طرف سے، نسبی کوئی تعلق نہیں، لیکن میرے آقا نے اتنا نوازا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ تو مختصر کرو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی جب مجھے پتا چلا، میں دین عیسیٰ میں مشغول ہوا، پھر جب یہ جوان ہو کر ایک قافلے میں شریک ہوئے تو وہاں ایک یہودی نے پکڑ کر ایک یہودی کی ملکیت میں دیا، کسی کے غلام بن گئے، وہاں باغوں میں کام کرنے لگے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک یہودی دوڑتا ہوا مدینے کی طرف آیا اور اس نے آ کر خبر دی کہ نبی آخر الزمان جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب بعثت بھی ہو گئی، حضور کی ولادت بھی ہو گئی، بعثت بھی ہو گئی اور مدینہ شریف میں ہجرت بھی ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی تو میرا جو جسم ہے نا وہ کانپنے لگا، تو وہ جو یہودی جو آپ کا آقا تھا جس کے آپ غلام تھے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کہنے لگا کہ اے یہ تو کس کا نام سن کر جو ہے کہ یہ کانپنے لگا ہے، تو اپنے کام سے کام رکھ، کیونکہ اس یہودی نے آ کر خبر ہی یہ دی تھی، کیونکہ ان کے دل میں بغض تھا نا حضور کے لیے، تو خبر یہ دی تھی کہ اللہ کے آخری رسول تشریف لا چکے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، میں چلتے چلتے مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور سب سے پہلے جا کر میں نے کھجوریں پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، قبول فرمائیں۔ حضور نے اسے اٹھا کر سائڈ پہ رکھا، حضور نے فرمایا کہ صدقہ ہم حرام کر دیا گیا ہے، صدقہ ہم نہیں کھاتے۔ تو گویا جو سلمان فارسی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ گویا میرے دل نے کہا کہ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ اب دوسری بار حضور کی بارگاہ میں آئے، دوسری بار ہدیہ پیش کیا تو سرکار کریم نے خود بھی تناول فرمایا، اپنے صحابہ کو بھی دیا، تو دل میں خیال ہوا سلمان فارسی کا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب تیسری نشانی تھی مہر نبوت کی کہ حضرت سلمان فارسی جب حضور کھڑے ہوئے چلنے لگے تو آپ کے ارد گرد گھومنے لگے، حضور نے گویا چادر سرکائی نیچے، حضور نے فرمایا لو سلمان تیسری نشانی بھی پوری کر لو۔ تو سلمان فارسی نے تیسری نشانی مہر نبوت کو لپک کر حضور کی مہر سے جو ہے نا وہ مس ہو کر مہر نبوت کو چوم لیا، تیسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ اب یہ کہ ایمان لانے کا واقعہ ہے بڑا دلچسپ۔ حضور نے فرمایا اے سلمان اپنے آقا سے مطابقت کر لو۔ مقاطبت کہتے ہیں کہ جو آقا ہوتا ہے نا غلام اسے پیسے دے دینے کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے آزاد کر دو۔ اب جب یہ وہاں گئے انہوں نے مقاطبت کی اپنے آقا سے تو اس نے شرطیں بڑی سخت لگی کہ جو یہودی کی عقل کے مطابق پوری ہونے کی نہ تھی، تو اس نے پہلی شرط یہ رکھی کہ 40 اوقیہ جو سونا ہے نا وہ مجھے دیا جائے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ 300 درخت کھجور کے لگا دیے جائیں، اور سخت شرط بڑی تھی، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب یہ 300 درخت کھجوریں دینے لگ جائیں گے تو تب میں تمہیں کیا کروں گا، آزاد کر دوں گا۔ تو بہرحال جب یہ اتنی بات ہوئی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون ہے اپنے صحابہ کو کہ جو اپنے بھائی سلمان کے لیے درخت 300 پیش کرے۔ کوئی صحابی 10 درخت اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی 20 کوئی 30 لا رہا ہے، اور جب ہر صحابی نے درخت لگائے حضور نے فرمایا کہ اب لگانے نہیں ہیں تم نے گڑھے کھودنے ہیں، لگاؤں گا میں خود۔ حضور نے خود درخت لگائے تو گویا 299 درخت حضور نے لگائے۔ 299 درخت جب سرکار کریم نے لگائے تو ان درختوں پر پھل آ گیا، اور ایک درخت چھوڑا، کیوں چھوڑا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے خود لگایا، اس درخت پر پھل نہ آیا، وہ جو کا تو ہی رہا۔ یہ اس لیے یہ نہ کوئی سمجھے کہ نبی اور غیر معمولی، بلکہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے نبی اور امتی کی، نبی اور امتی میں فرق کرنے کی، کہ فرق یہ ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ سلمان یہ جو درخت پھل نہیں دے رہا اسے چھوڑ دو، جب حضور نے اپنا ہاتھ مس کیا تو اسی وقت اس پر پھل آ گیا۔ گویا امتی اور نبی میں فرق پتہ چلا کہ نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے، اور اگر کوئی صحابی کے مقابلے میں کوئی غیر نبی ہو تو پھر
پتہ لگتا نا کہ صحابی کا مقام کیا ہے، صحابی کی شان کتنی ہے، طاقت کیا ہے. تو بارگاہ حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے یہ جو شرطیں ہیں وہ پوری ہوگی درختوں کی، میرے آقا نے نوازا. اب جو 40 اوقیہ ہے یہ کیا تھا؟ 8 کلو کا سونا. تو ایک دن حضور کی بارگاہ میں ایک سونے کی ڈلی پیش ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ سلمان یہ ڈلی لے جاؤ اور اس سے جو ہے نا 40 اوقیہ سونا پورا کر دو. اب سلمان فارسی عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ پوری ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا اللہ نے چاہا تو یہی سونا پورا ہو جائے گا. اب وہ ڈلی لے کر گئے، کاٹ کاٹ کر ترازو میں ڈال کر توڑ کے دے کے جا رہے ہیں سلمان فارسی. سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جو حضور نے جو ڈلی عطا فرمائی وہ چونکہ تو ہی ہے، وہ 40 اوقیہ سونا بھی جو ہے وہ ادا ہو گیا اور وہ سونے کی ڈلی بھی ایسی موجود رہی. یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس کے رہنے والے ہیں.